نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذ بن جبل قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة فقال أي شيء تمام النعمة قال دعوة أرجو بها خيرا فقال إن تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار وسمع رجلا يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال قد استجيب لك فصل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول اللهم إني أسألك الصبر فقال سألت الله البلاء فأسأله العافية رواه الترمذی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا الہی میں تجھ سے پوری نعمت مانگتا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا پوری نعمت کون سی چیز ہے، یعنی تیری کیا مراد ہے، اس سے تو کیا مانگ رہا ہے؟ وہ بولا یہ ایک دعا ہے جس سے میں بھلائی کی امید کرتا ہوں۔ تو فرمایا پوری نعمت جنت کا داخلہ اور آگ سے نجات ہے۔ ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا اے بزرگی والے اور اے اکرام والے، فرمایا تیری قبول ہو گئی دعا، مانگ لے اب کیا مانگتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا الہی میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ تو فرمایا تو آفت مانگ رہا ہے، اللہ سے عافیت مانگ۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا۔ اب اس حدیث پاک کے پہلے حصے پر بات کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ یہ بندہ مانگ رہا ہے پوری نعمت مانگ رہا ہے کہ پوری نعمت اللہ تعالیٰ فرما، کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ پوری نعمت کیا چیز ہے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ سوال ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سوال جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے ہو، بعض مرتبہ سوال امتحان کے طور پہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ کیا آپ کو دیتے ہیں؟ کویسچن پیپر دیتے ہیں نا، تو کیا ان کو نہیں پتہ؟ جنہوں نے پڑھایا ہے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ دراصل وہاں پر سوال سے مراد امتحان لینا ہوتا ہے کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ بندہ جانتا بھی ہے کہ نہیں۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے سے سوال کیا بھائی تو نے جو پوری نعمت کا سوال کیا اس سوال سے یہ کیا مراد ہے، تو کیا لیتا ہے اس، تو اس بندے نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ اس سے مراد میری مال ہے، بھلائی خیر پیسہ مل جائے، مرتبہ مل جائے، سونا مکان مل جائے، ہاں بس یہ چیزیں مل جائیں، کاروبار مل جائے تو موجیں لگ گئی۔ آج یہی نظریہ ہے نا جی ہمارا، پیسہ کھلا آنا چاہیے، مکان اچھا ہونا چاہیے، نوکری بہترین ہونی چاہیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان الفاظ کے اوپر ہی اس کی تربیت نہیں کی کہ یہ جو تو نے الفاظ بولے بڑے اچھے الفاظ ہیں، اعلیٰ الفاظ ہیں، لیکن الفاظ کے ساتھ نیت کا اعلیٰ ہونا بھی ضروری ہے۔ تمام نعمت یہ ہے کہ تو جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ہے جی کل ہماری کوشش اور کل ہماری محنت۔ ہم اللہ سے جب بھی سوال کریں یا اللہ دوزخ سے بچا، جنت عطا فرما، بہترین دعا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے یہ پوچھا نا تو ظاہری بات ہے حضرت فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، جس بندے کا جتنا دماغ ہوگا وہ اتنا ہی سوچے گا نا، اس سے زیادہ تو نہیں سوچ سکتا نا۔ تو حضور جلوہ گر تھے، آپ نے فرمایا اس کی تو اتنی پرواز نہیں ہے، یہ تو نہیں جانتا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، میں اس کے لیے پرواز آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے بندے تمام نعمت سے مراد یہ ہے، اللہ سے یہ مانگ۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ بندہ دیکھیں نا جی اگر بات ہو نا جی ہماری اپنی ذات کی، فرد واحد کی، تو اس کے لیے اس کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں، اس کو فراڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بندہ اپنے اخراجات پورے کر لیتا ہے اور سونے طریقے سے پورا۔ مار کب کھاتا ہے؟ جب بیوی کہتی اس نے یہ لے لیا ہے، اس نے فریج لے لیا ہے، اس نے گاڑی لے لی ہے، ہمارے گھر گاڑی کوئی نہیں، اب عید پہ کپڑے ہی نہیں ہیں بچوں کے، جوتے ہی نہیں ہیں بچوں کے، ہمارے گھر اے سی کوئی نہیں، تو اب کام گڑبڑ ہوتا ہے۔
جب اولاد کہتی نا جی ابا جی میں نے اس اسکول میں نہیں پڑھنا، میں نے ادھر پڑھنا ہے، ہاں جی میں نے یہاں نہیں یہ نہیں لینا، میں نے یہ لینا ہے، جب خواہشات بڑھتی ہیں، اوقات سے زیادہ خرچہ آتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے نہیں یار اب جو ہے نا تھوڑا سا دو نمبری کرنی پڑے گی، دھوکہ دینا پڑے گا، فراڈ کرنا پڑے گا، چوری کرنی پڑے گی۔ اگر وہ نہ ہو تو مثلاً اس کے اختیار میں نہیں، چوری کر ہی نہیں سکتا، فراڈ کر ہی نہیں سکتا، اس کو موقع ہی نہیں ملا، تو پھر ذہنی ٹینشن لے کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ او بندہ خدا، کھانی دو روٹیاں ہیں، اولاد نکل قیامت والے دن نا جی، میں آپ کو عرض کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ میں عرض کروں، معاشر کا میدان لگا ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، صرف ایک نیکی باقی رہ جائے گی، ایک نیکی باقی رہ جائے گی۔ ماں باپ اپنی اولاد کے پاس جائیں گے، اولاد سے کہیں گے بیٹا ایک نیکی رہ گئی ہے وہ دے دو، اولاد کہے گی ابا جی آج میں بھی پھنسا ہوا ہوں، آپ کی جتنی نیکیاں آپ مجھے دے دیں۔ اسی طرح ماں باپ کے پاس اولاد جائے گی، اولاد کو ماں باپ کہیں گے بیٹا آج ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں، آج اپنی نیکیاں آپ ہمیں دے دیں۔ اس دن تو بابا جی کسی نے کام کوئی نہیں آنا، جان جس وقت نکلنی ہے قبر میں کسی نے کوئی سوال نہیں دینے۔ آج تک آپ نے کبھی کسی بیٹے کو دیکھا ہے روزانہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دیتے ہوئے؟ نہیں دیتا کوئی بھائی جان، چلو روزانہ حاضری نہ دے، یہ ممکن نہیں، روزانہ اس لیے ثواب تو کر سکتا ہے نا جی، نہیں کرتے جی، یہ آزمائش ہے آپ کے لیے۔ خواہشات نفس کو دبا کے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، یا پھر اللہ کی ناراضگی لینی ہے، یہ تمام شیطانی خواہشات کو پورا کر کے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات تو پتہ چلی کہ زیادتی مال کی بجائے نجات کی دعا کرنا یہ تمام نعمت ہے۔ دوسری بات، بعض لوگوں نے ذوالجلال والاکرام کو اس میں اعظم مانا ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں نا تو آپ اس دعا کے اندر ذوالجلال والاکرام کا لفظ استعمال کر لیں تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ تیسری بات، اس سے معلوم ہوا کہ حمد الہی قبول دعا کے لیے اکثیر اعظم ہے، یعنی جب بھی آپ یہ چاہتے ہیں نا جی کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی سونی سی حمد کرو، بڑے خوبصورت ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، بڑی شان کے ساتھ اس کو بلاؤ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی حمد ہو جائے پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھو، بہترین سا درود پاک اس کے اوپر پڑھو۔ اب جب حمد بھی ہو گئی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بھی ہو گیا، اب آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اب آپ قبولیت کے بالکل اس دہانے پر ہیں، اب آپ کے اخلاص کے اوپر ہے۔ اب کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتے ہیں، آپ اللہ کی حمد بھی ہو گئی، حضور پر درود پاک بھی ہوگا، یہ دو بہت بڑے اہم ترین کام ہو گئے، یا ذل جلال والاکرام کا ذکر بھی ہو گیا، یہ وسیلہ بھی دے دیا ہم نے۔ اب آپ کے اخلاص کے اوپر ہے، آپ کتنے اخلاص سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کم از کم اتنا اخلاص لازمی پیدا کر لیا کریں جتنا 2-3 مہینے کے بچے کا اخلاص ہوتا ہے۔ 2-3 مہینے کے بچے کا اخلاص، مثلا اس کا اخلاص کیا ہے؟ 2-3 مہینے کا بچہ ہو نا جی تو وہ روئے تو اماں جی ایسے دودھ نہیں دیتی، میں کرے تو اماں دودھ کوئی نہیں دیتی، وہ اس کو پتہ ہے یہ ڈرامہ کر رہا ہے، یہ سچا رونا نہیں ہے۔ لیکن جب وہ کرتا ہے وہاں اماں کہتی ہاں اب اس کا رونا سچا ہے، اب یہ صحیح، یہ جو یہ مانگ رہا ہے نا اس کو واقعی ہی ضرورت ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کم از کم 2-4-6 مہینے کے بچے کی جتنا ہی اخلاص ہو، اللہ کو معلوم ہوتا ہے یہ بندہ کس جو ہے نا جی لیول پہ مانگ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے کہ یہ صرف ایویں کہہ رہا ہے یا اللہ دے دے تیری مرضی، دے دے تیری مرضی نہ دے، آمین، ایسا نہیں ہے۔ شدت کی ضرورت پیدا کرو، این اخلاص این دو کہ یا اللہ بس مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے، یہ لینا ہی لینا ہے، اور اللہ کی ذات سے کوئی شے دور ہے، یہ اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 5ویں بات اس حدیث پاک کی سب سے بڑی خوبصورت بات جو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تیسرے بندے کو، اکثر لوگوں یا اللہ صبر دے دے، صبر دے دے، صبر دے دے، حضور نے فرمایا اوئے یہ کیا مانگ رہا ہے، یہ کیا مانگ رہا ہے، صبر مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تو چاہتا ہے کہ تیرے اوپر بلائیں آئیں،
مصیبتیں آئیں، اور صبر تو مصیبتوں پہ مانگا جاتا ہے، بلاؤں پہ مانگا جاتا ہے، تو یہ کیا مانگ رہا ہے؟ یا اللہ صبر دے دے، یا اللہ صبر سے اسالو کا صبر، اسالو کا صبر، یہ کیا سالت اللہ البلا، اوے تو اللہ سے بلائیں مانگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ پھر کیا کروں؟ فاسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگ، یا اللہ عافیت عطا فرما، یا اللہ کوئی بلا نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی دکھ نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، یا اللہ سب سے نجات دے دے، عافیتیں دے دے، عافیتیں دے دے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کروائی اور بتا دیا کہ او بندہ خدا، یہ جو بڑے کہتے ہیں نا بس ہم نے صبر کر لیا، مصیبت آ جائے تو پھر الگ بات ہے، مصیبت پڑ جائے وہ اس پر صبر مانگنا یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ صبر مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ تو بلائیں مانگ رہے ہیں، میرے اوپر بلائیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، دکھ آ جائیں، اسی لیے صبر نہیں مانگنا، عافیت مانگنی، اور عدل بھی نہیں مانگنا اللہ سے عدل بھی نہیں مانگنا، یا اللہ تو عدل کر دے، او بابا پھر جب عدل ہوگا نا تو تکڑی کا ترازو ہوگا، تکڑی کا ترازو ہوگا، پھر ایک ایک تمہارے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کا احتساب ہوگا، تمہارے پیر کے آئے ہوئے ایک چھوٹے سے حشرات الارض کے مرنے کا حساب ہوگا، اس سے عافیت مانگو بس، یا اللہ کرم اور عافیت، یا اللہ کرم اور عافیت عطا فرما۔ ہم ظاہری بات ہے حضرت، کئی ہماری زبان سے لوگ ان کے کردار مجروح ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے خلاف ہم سازشیں کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، پھر جب عدل مانگیں گے تو پھر ایسے ہوگا، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جامن میں برگے مکالے۔ اللہ جب فضل کرے گا تو پھر گناہوں پر نظر نہیں ہوگی، پھر وہ کرم کے اوپر، فضل کے اوپر، عافیت کے اوپر معاملات ہوں، اور اگر آپ عدل مانگیں گے اور صبر مانگیں گے پھر بیٹا تیار ہو جاؤ کہ کیسے بلائیں آتی ہیں، جیسے آسمان سے بارش کے قطرے اترتے ہیں ویسے بلائیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، دکھ بھی آئیں گے، تکلیف بھی آئے گی، پھر ہر ایک جگہ سے تمہیں پھر جو ہے نا مشکل کا سامنا، اولاد بھی گندی پیدا ہوگی، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں بنے گی، گھر میں بھی ہر وقت کل 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 کل، کاروبار پہ بھی، کام پہ بھی ہر وقت پریشانی، ٹینشن، مشکلیں، ہر وقت دوستوں یاروں کے ساتھ بھی نہیں بنے گی، پھر ہر طرف سے بندہ اینج گھر جاتا ہے بلاؤں کے اندر۔ اسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یا اللہ عافیت عطا، یا اللہ فضل عطا، یا اللہ کرم عطا فرما، یہ دعائیں کرنے والی ہیں۔ پھر بات رہی یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سن آپ نے خبر دے کر آپ نے صبر کی دعا کیوں مانگی؟ وہ اس لیے مانگی ہمارا ظرف نہیں ہے ہم بلاؤں کو برداشت کر جائیں، ہمارا ظرف ہی نہیں ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ وہ بڑے لوگ تھے، بڑے ظرف والے تھے، بڑے جگرے والے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ان کے اوپر پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، آزمائش آئے، یہ ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے، اس لیے فرمایا یا اللہ اس کو صبر عطا فرما۔ ہمیں کہا دیا خبردار صبر نہیں مانگنا، تواڈے کول برداشت نہیں ہونا، ہاں جی، ہم سیدھا ہی جب بیمار ہوتے ہیں نا جی اور کوئی ہمارا نقصان ہو جائے ہم کہتے ہیں جی بس اللہ دی مرضی جی، اللہ دی مرضی جی، اللہ نے دے دیا، اللہ نے دے، وہ ساڈے اپنے کرتوت سن، پریشانی آئی یہ ہمارے اپنے کرتوت، ماں صاحب مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ابھی اللہ تو بہت سارے معاف کر دیتے ہیں، ہم اس کو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، اور جب بھی بھلائی پہنچتی ہے بس میں نے محنت بڑی کی ہے جی، میں یہ کامیابی میری محنت کا نتیجہ ہے جی، اور بڑے بڑے سیانے اور پڑھے لکھے لوگ رول گئے بھائی، کچھ نہیں ان کے پاس، اور بے وقوفوں کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے، یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا جب بھی بلا آئے، مصیبت آئے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جب بھی کرم ہو، رحم ہو، یہ اللہ کی مہربانی، دعا کرو ہمیشہ وہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عافیت کے دروازے کھولے رکھے۔ اللہم صلی علی